الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے سے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل وہ آج کی نشست میں عرض کرنے ہیں۔ مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتا ہے، کسی بھی قسم کی ہو، اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ہر طریقے کا انجیکشن لگوانا جائز ہے، چاہے وہ طاقت کے لیے ہو یا کسی مرض کے لیے ہو۔ البتہ بلا ضرورت روزے کے احساس نہ ہونے کے لیے طاقت کا انجیکشن استعمال کرنا یہ کراہت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی بہت اگر آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرے۔ روزہ نام ہی مشقت کا ہے، روزہ نام ہی مجاہدے کا ہے۔ اسی طریقے سے انجیکشن خواہ گوشت میں لگائے یا رگ میں لگائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے میں کسی کو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انجیکشن میں جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ دوا انسان کے مسامات کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، منفذ کے ذریعے نہیں پہنچائی جاتی۔ یہ دونوں اصطلاح میں فقہ کی استعمال کر رہا ہوں۔ عام الفاظ میں اگر میں یہ سمجھاؤں تو مسامات اور منفذ یعنی جو قدرتی راستے ہیں، ان راستوں سے وہ دوائی نہیں پہنچائی جاتی، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی برش پر پیسٹ لگا کر جب کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات حلق میں پہنچتے ہیں، اور ویسے بھی ٹوتھ پیسٹ سے بہتر ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا جائے، اور ٹوتھ پیسٹ کرنے میں ایک رتی برابر کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے۔ اور طبی اعتبار سے اور جو موجودہ جو تحقیق ہے، میڈیکل کی جو تحقیق ہے، اس تحقیق کے اعتبار سے یہ جو پیسٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ انتہائی مہلک ہے انسان کے لیے۔ بڑی بڑی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ پیسٹ انسان کے جسم کے لیے زہر ہے، جو چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہیں، جس کو ہم بہت خوشی سے صبح صبح بچوں کو بھی کراتے ہیں اور خود بھی بڑے مزے سے کرتے ہیں۔ اس سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ آدمی مسواک پر آئے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس کے اتنے فائدے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے آدمی کی موت کلمہ طیبہ پر آتی ہے۔ تو بڑے فائدے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں گے، تو میں ایک کم سے کم فائدہ عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے اس ٹوتھ پیسٹ کے بجائے مسواک کو رواج دیں، مسواک کو استعمال کریں، گھر میں عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، چھوٹے بھی کریں، بڑے بھی کریں، اور یہ مسواک جیب میں رہنی چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے، یہ عظیم سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر خوف یا مشقت کا ڈر اگر نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹوتھ پیسٹ اگر روزے میں کیا جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دمے کے جو مریض ہوتے ہیں، جن کو سانس پھولتی ہے،
وہ روزے کی حالت میں اگر وہ پمپ لیں تو وہ چونکہ اس پمپ کے اندر دوائی ہوتی ہے اور اس دوائی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ حلق کے ذریعے نیچے تک پہنچتے ہیں، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں دمے کا مریض پمپ استعمال کرے۔ ہاں، آپ افطار کے بعد آپ کر لیں، سحری کے وقت آپ کر لیں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں کریں۔ اگر روزے کی حالت میں کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ تیل لگا سکتے ہیں، آنکھ میں آپ دوائی ڈال سکتے ہیں، لیکن کان اور ناک میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ دوائی ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ کان میں اور ناک میں ان میں دوائی ڈالنا مکروہ ہے، البتہ آنکھ میں بغیر کسی کراہت کے دوائی ڈالی جا سکتی ہے۔ آخری مسئلہ، روزے کی حالت میں شوگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ انسولین لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ابھی جہاں میں نے انجیکشن کا مسئلہ بیان کیا وہاں ضمناً میں نے یہ بات بیان کر دی تھی، اب صراحتاً دوبارہ پھر سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے تو وہ روزے کی حالت میں انسولین لے سکتا ہے، اس پر باقاعدہ علماء کا فتویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔